بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے سوال کیا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے، ان کا جی کہ جناب مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ آپ کے لیے ایک مرتبہ سورج واپس آیا تھا، یہ حدیث صحیح ہے یا یہ حدیث اصول محدثین کے مطابق صحیح نہیں؟ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ بھی بعض روایتوں میں آیا ہے سورج کو واپس پلٹانے والا، لیکن اصول محدثین پر وہ واقعہ ثابت نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں میری یہ عرض ہے کہ اس حدیث مبارکہ کی کل 19 سندیں ذخیرہ حدیث میں آئی ہیں، 19 سندیں، جن میں سے صحیح الاسناد روایات بھی آئی ہیں، جن کی سندیں بالکل پرفیکٹ اور ٹھیک روایت ہیں۔ سب سے پہلے اس کو حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکل الاثار کے اندر نقل فرمایا، حدیث نمبر 898۔ اس کے علاوہ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معجم الکبیر، اس کی 24ویں جلد ہے اور صفحہ نمبر 144 ہے، اس کے اوپر اس کی جو سند ہے وہ بالکل صحیح سند ہے، ثقہ راویوں والی۔ اور اس کے علاوہ یہ امام ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مجمع الزوائد کی 8ویں جلد کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا اور آگے انہوں نے حکم بھی جاری فرمایا۔ اور ریاض الندرہ میں علامہ محب تبری نے اس روایت کو نقل فرمایا۔ عمدۃ القاری میں علامہ بدر الدین عینی نے بخاری شریف کی شرح میں اس حدیث کو لکھا۔ تاریخ دمشق کی جلد نمبر 42 ہے، صفحہ نمبر 314 ہے، امام ابن عساکر نے اس کو سند کے ساتھ لکھا۔ قاضی مالکی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب الشفاء میں لکھا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے خصائص الکبریٰ میں لکھا۔ تذکرۃ الخواص میں سبت ابن جوزی نے لکھا۔ لسان المیزان میں حافظ ابن حجر عسقلانی نے، میزان الاعتدال میں علامہ ذہبی نے، اور امتاع الاسماء میں حافظ ابن کثیر نے، البدایہ میں، یعنی اس کے تقریباً 20 کتب کے اندر تقریباً یہ حدیث مبارکہ آئی، اور اس سے زیادہ اور بھی محدثین کرام نے اسے نقل فرمایا۔ تو عرض یہ ہے اس کی 19 سندیں کل ذخیرہ حدیث میں آئی ہیں، جن میں سے صحیح اسناد بھی کتب احادیث میں موجود ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کا جو متن امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا وہ یوں ہے: وعن اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوحى الیہ ورأسه فی حجر علی فلم یصلی العصر حتی غربت الشمس فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ان علی کان فی طاعتک وطاعت رسولک فردد علیہ الشمس۔ جناب اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی آ رہی تھی اور آپ کا سر مبارک جناب مولا علی کی گود مبارک میں تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی بظاہر آپ نے اپنی چشمان مبارک کو بند فرمایا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام نے ظہر کی عصر کی نماز پڑھ لی تھی، جبکہ جناب علی المرتضیٰ نے بھی عصر کی نماز ادا فرمانی تھی۔ تو عصر کی نماز کا وقت چلا گیا، سورج غروب ہو گیا، تو جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں اس بات کا بڑا ملال پیدا ہوا کہ میری تو نماز قضا ہو گئی۔ اس وقت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی: اللہم ان علی کان فی طاعتک وطاعت رسولک فردد علیہ الشمس۔ اے اللہ، علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، اس پر سورج کو واپس لوٹا دے، میرے علی کے لیے سورج کو واپس لوٹا دے۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں فرأیتھا غربت ورأیتھا طلعت بعد ما غربت، میں نے پہلی مرتبہ سورج کو غروب ہوتے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور پھر سورج کو طلوع ہوتے بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس کے بعد پھر سورج کو غروب ہوتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ حضرت اسماء فرماتی ہیں۔ اب اس حدیث مبارکہ کا حکم کیا ہے؟ امام ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ مجمع الزوائد کے اندر فرماتے ہیں رواہ کلہ الطبرانی باسانید۔ امام طبرانی نے اس کو مختلف سندوں کے ساتھ لکھا، اور امام طبرانی نے 3 سندیں لکھی ہیں طبرانی معجم الکبیر کے اندر۔ اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، امام احمد بن صالح یہ امام بخاری کے استاد تھے، یہ فرمایا کرتے تھے لا ينبغي لمن سبيله العلم التخلف عن حدیث اسماء الذي روی لنا عنه لانه من اجل علامات النبوہ۔ امام بخاری کے استاد فرمایا کرتے تھے، وہ بھی اس سند کے اندر ان کا نام ہے، میں آگے چل کر عرض کرتا ہوں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو طالب علم دین کا طالب علم ہے اس کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ حدیث اسماء لوگوں کو نہ سنائے اور حدیث اسماء خود پڑھے نہ۔ کیوں؟ لأنه من اجل علامات النبوہ، کیونکہ یہ رحمت کائنات کی نبوت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے، رسول پاک کا معجزہ ہے، مولا علی کے لیے ایک کرامت ہے۔ یہ امام بخاری کے استاد فرمایا کرتے تھے۔ اور فتح الباری میں امام ابن حجر عسقلانی کتاب فرد الخمس کے تحت اس بات کو لکھتے ہیں، فرماتے ہیں انہوں نے اس حدیث کو لکھا اور پھر لکھا وَهَذَا أَبْلَغُ فِي الْمُعْجَزَةِ، مولا علی المرتضیٰ کے لیے سورج کا واپس آنا یہ رسول پاک کا بہت بلند ترین معجزہ تھا۔ وَقَدْ أَخْطَأَ ابن الجوزی بِإِيرَادِهِ لَهُ فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَقَدْ ابن تیمیہ، کہ امام ابن تیمیہ
اور امام ابن جوزی نے جو ان کو موضوعات میں 1-2 سندیں دے کے لکھ دیا تو یہ انہوں نے غلطی کی ہے، یہ حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں، کیونکہ امام ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں اس کی صحیح سندیں بھی کتب حدیث میں موجود ہیں۔ اب اس کی سند کی طرف باز کر دیں۔ اب اس حدیث مبارکہ کا اس کی سند دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ اصول محدثین کے مطابق صحیح نہیں ہے۔ اس کی میں نے عرض کیا 19 سندیں ہیں، بعض اسناد ان میں سے کمزور ہیں، ضعیف الاسناد ہیں۔ جو سند امام طحاوی نے لکھی اور امام طبرانی نے لکھی، اس سند کے تمام راوی ثقہ راوی ہیں اور یہ بالکل صحیح سند ہے۔ اب اس کے اندر پہلے طبرانی معجم الکبیر جلد نمبر 24 حدیث نمبر 382 صفحہ نمبر 144 ہے، اس پر جو سند ہے، حدثنا اسماعیل بن الحسن الخفاف، پہلے راوی اسماعیل بن حسن الخفاف ہیں، امام ذہبی فرماتے ہیں یہ ثقہ راوی ہے۔ دوسرے راوی حدثنا احمد بن صالح، احمد بن صالح دوسرے راوی ہیں، المتوفہ 248 ہجری، روا عنہ البخاری و ابو داود، یہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں، امام ابو داود کے بھی استاد ہیں۔ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو دین کا طالب علم ہے وہ حدیث اسماء پڑھے اور سنائے، کیونکہ رسول اللہ کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ اب یہ امام بخاری نے خود ان کے بارے میں فرمایا یہ راوی ثقہ راوی ہیں، اور امام بخاری نے کتاب التوحید میں ان سے حدیث لی ہے صحیح بخاری کے اندر۔ اب یہ امام بخاری کے استاد اس سند کے راوی ہیں۔ اور اگلے راوی حدثنا محمد بن ابی فدیک، تیسرے راوی محمد بن ابی فدیک ہیں، ان کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے روایات لی ہیں، اور امام ذہبی فرماتے ہیں یہ ثقہ راوی ہے سیر اعلام النبلاء میں، امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں یہ صدوق سچے راوی ہیں۔ اب چوتھے راوی محمد بن موسیٰ الفطری ہیں، صحیح مسلم کے اندر بھی ان کی روایت ہیں اور سنن اربع کے اندر بھی انہوں نے بھی ان سے روایات لی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ کبیر میں فرمایا کہ یہ راوی ثقہ راوی ہیں۔ اور اگلے راوی عون بن محمد ہیں، عون بن محمد کے بارے میں امام ابن حبان فرماتے ہیں یہ ثقہ راوی ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ کبیر میں ان کا ذکر فرمایا۔ یہ بعض آپ کہتے ہیں ہمیں تو ملا ہی نہیں عون بن محمد کا، اور مرزا صاحب نے بھی 2 سندیں دیکھ کے کہہ دیا ان کا یہ تو اصول محدثین پہ پوری نہیں اترتی، حالانکہ اس کی یہ سند بالکل صحیح ہے۔ اب 19 سندوں میں سے بندہ ایک ضعیف سند لے اور کہہ دے حدیث ہی جھوٹی ہے، یہ ضعیف ہے، یہ اصول محدثین پہ اترتی نہیں، جبکہ اس کی باقی سندوں کو بندہ دیکھے ہی نہ۔ اب اس کو یتیم العلمی کہیں یا علمی خیانت کہیں، یہ آپ خود اندازہ کیجیے۔ عون بن محمد کی امام ابن حبان نے توثیق بھی فرمائی، امام بخاری نے تاریخ کبیر میں ان کا ذکر بھی فرمایا جلد 7 میں۔ اور اگلی راویہ آخری عون بنت محمد بن جعفر بن ابی طالب ہیں، امام مزی رحمۃ اللہ علیہ تہذیب الکمال کے اندر فرماتے ہیں روات عن جدتها اسماء بنت امیس، انہوں نے اپنی جدہ اسماء بنت امیس سے روایات کی ہیں۔ یہ بعض اب کہتے ہیں ہمیں تو ان کا حال ہی نہیں ملا، امام مزی نے ان کی ڈیٹیل لکھ دی اور ابھی وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں حال ہی نہیں ملا۔ اور روا لہا ابن ماجہ، امام ابن ماجہ نے ان سے روایات لی ہیں، اور ان کے بیٹے عون بن محمد نے ان سے روایت لی ہیں۔ علامہ مزی نے تہذیب الکمال میں ان کی ڈیٹیل لکھ دی۔ اب 19 سندیں اس حدیث مبارکہ کی پوری کتب حدیث میں 20 حوالہ جات میں نے عرض کر دی ہیں، یہ لکھی ہیں۔ اور ایک سند کو کہیں نہیں جی یہ تو اصول محدثین پہ اترتی نہیں ہے ہی نہیں، یہ منسوب ہو گئی، بس ہم تو مانتے ہی نہیں۔ 19 سندیں ہیں اس کی، جو یہ سند امام طبرانی نے لکھی یہ بالکل ثقہ راویوں والی پکی سند۔ اب جس بندے نے یہ پڑھی نہیں، اب جس کو ایک راوی کا اوپر سے دیکھ کے عربی ترجمہ نہ آئے، وہ کہتا ہے نہیں آپ نے تو بابوں کی کتابوں میں لکھا ہے، لکھا ہی کوئی نہیں، جھوٹ گھڑ دیا آپ نے۔ 19 سندیں اس بات کی ہیں۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا یہ ضروری تو نہیں آگ سے جل جائے بشر، بغض حیدر بھی کلیجوں کو جلا دیتا ہے۔ یہ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا علی تجھ سے محبت صرف مومن کرے گا، اور منافق کبھی محبت نہیں کرے گا، وہ تجھ سے ہمیشہ بغض ہی رکھے گا۔ اللہ تعالی ہمیں حیدر کرار رضی اللہ عنہ آپ کی سچی سچی محبت عطا فرمائے، اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔